الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صدق الله العظيم۔ الحمدللہ آج ہمارا سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 15، جس میں ابتدائی دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ بیان کیا جائے گا، اور اس وقت جو قربانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیں، آپ کے صحابہ نے قربانیاں اٹھائیں، ان کا ذکر کیا جائے گا۔ پچھلے درس کی بات کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے زمانے کے، ان کے دور کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عربوں کے ہاں فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت اور دین ہے کہ کسی انسان کو جو زبان ملے وہ اس کی زبان صاف ستھری ہو، کہ اگلے کو بالکل واضح الفاظ سمجھ میں آ جائے، اور اس سے اگلے کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کی تو بات الحمدللہ ایک ایک لفظ واضح طور پر سمجھ آتا ہے۔ تو یہ ایک تاریخ ہند کا واقعہ بھی گزرا۔ ایک میں نے عربوں کا واقعہ کیس کا آپ کو سنایا تھا، ایک تو شخص امرؤ القیس بہت مشہور گزرا، وہ نہیں تھا یہ، بلکہ ایک دوسرا شخص تھا کیس۔ تو اب ایک دوسرا واقعہ جو شہنشاہ ہند کا تھا اور شہنشاہ ایران کا، تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جو تاریخ کے اندر کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس زمانے میں جو شہنشاہ ایران تھا نا، یہ صدیوں پہلے ایک شہنشاہ گزرا، اس کی بیٹھک لگی ہوئی تھی، اشعار کا زمانہ تھا، فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، دورہ تھا۔ تو شاعر نے یا خود اس شہنشاہ ایران نے نا ایک شعر کہا جو فارسی میں تھا، در ابلغ در جہاں قصنوی موجود، کہ موتی دو رنگوں کا نہیں ہوتا، جو بھی موتی ہوگا نا اصلی موتی یہ ایک رنگ کا ہوگا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، دو تین دن پہلے کی بلکہ، تو ہم قرآن کی یہ ڈیسکیں ہوتی ہیں نا ایسی پلاسٹک والی، وہ میں خرید رہا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ دیکھو بھائی اس میں جو گہرا رنگ ہوگا نا، ایک رنگ ہوگا اور گہرا، اور دوسری بات دکاندار نے خود بتائی کہ دیکھو جب شائننگ مار رہا ہوگا تو سمجھ جانا کہ اصلی پلاسٹک سے بنا ہوا ہے، ورنہ کچرے والی پلاسٹک والے کا رنگ الگ ہوتا ہے، وہ شائننگ نہیں مارتا، اور اس نے اپنی اس کی صفات بتائیں۔ تو ایسے ہی اس نے جب فارسی میں شعر کہا نا کہ در ابلغ،
در جہاں قصنوی موجود، کہ موتی جو اوریجنل ہوگا نا اصلی، وہ ایک رنگا ہوگا، دو رنگ کا نہیں ہوگا۔ اب یہ اس نے شعر تو کہہ دیا فارسی میں کہ موتی یا تو سفید ہوگا یا لال ہوگا، ایک رنگ کا ہوگا، سفید جو ڈائمنڈ والا موتی ہو، لال جو یاقوت یا زمرد کا موتی ہو۔ اب یہ ایک مصرع تو بادشاہ کہہ بیٹھا، اب دوسرا مصرع اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ شعر تو ہوتا ہے دو مصروں پر، دو مصروں سے مل کے شعر بنتا ہے، لیکن اب اس کا دوسرا مصرع نہیں بنے۔ بہت کوشش کی اس نے، تمام اپنے بڑے بڑے شعراء کو بلا لیا، سارے اکٹھے ہو گئے، بھئی دوسرا مصرع بناؤ۔ اب جو بھی دوسرا مصرع بنائے تو بادشاہ کو مزہ نہ آئے، سمجھ نہ آئے کہ بھئی یہ تو دوسرا مصرع صحیح نہیں جڑلا۔ بادشاہ آخر کار مطمئن نہ ہوا، تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہوں کو نا خط لکھا۔ تو ایک بادشاہ کو اس نے خط لکھا کہ بھئی ایک مصرع تو ہم نے کہہ دیا، لیکن دوسرا مصرع نہیں بن رہا، جبکہ ہم فارسی دان ہیں اور ہندوستان والے وہ اپنی ہندی دان ہیں، ہندی بولنے والے، لیکن ان کو پیش کیا۔ تو ان بادشاہ نے بھی خوب کوشش کی، لیکن ان سے بھی نہ بن سکا۔ جب بادشاہ نے اپنے تمام شعراء کو اکٹھا کر لیا اور کہا بھئی یہ تو بڑی عزت کی بات بن گئی، کیا پتہ یہ ایران کا بادشاہ ہمارے ہندوستان کو اسی بات میں چیک کر رہا ہو کہ کہیں پتہ تو چلے ان میں بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں لوگ نہیں ہوتے، یا سارے جوہلا ہیں۔ اب بڑا پریشان ہو کے گھر پہنچا تو اس کی بیٹی بھی بڑی شاعرہ تھی، کہتے ہیں بڑی ادیبہ تھی۔ جب اس نے دیکھا اپنے باپ کو، بادشاہ کو، کہ یہ بڑا پریشان ہے، غم زدہ ہے، تو پوچھا کہ بتائیں بھائی کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے سارا ماجرا سنایا کہ یہ ایران کے بادشاہ نے ہمیں خط لکھا ہے اور یہ شعر فارسی کا لکھ کر بھیجا ہے شہنشاہ ایران نے۔ اب اتنے بڑا ہندوستان ملک ہے تو ہماری تو اب یہ عزت پہ بات آ گئی کہ اگر ہم اس کا جواب نہ لکھ سکیں، دوسرا شعر دوسرا مصرع اس کو نہ بتا سکیں، تو شہنشاہ ایران ہو سکتا ہے ہمارا امتحان ہی لے رہا ہو، ہمیں چیک ہی کر رہا ہو، ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں یا سارے جاہل ہیں۔ اب اس نے کہا کہ اچھا ابا جان آپ مجھے وہ شعر تو بتائیں کیا ہے؟ تو اس نے سنایا در ابلغ در جہاں قصنوی موجود، کہ جب بھی اصلی موتی ہوگا تو وہ ایک رنگا ہوگا، دو رنگ کا موتی نہیں ہو سکتا۔ کہا بس ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہو، آپ آرام کریں، آپ آرام سے رات میں سوئیں، اس کا جواب میں دیتی ہوں، صبح ہونے دیں بس۔ تو اب اس نے، لڑکی نے ساری رات سوچا کہ اس کا دوسرا شعر مصرع کیا بننا چاہیے، بڑا زور لگاتی رہی، لیکن اس کو خود تسلی نہ ہوتی، جو بھی مصرع اگلا بناتی تسلی نہ ہوتی۔ اب کیا ہو گیا، وہ سو گئی، صبح اٹھی، غسل کیا، غسل کر کے جب وہ شیشے کے آگے بیٹھی نا، یہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، ملکہ تھی سمجھیں، تو اس نے اپنی بڑی نازک اور خوبصورت آنکھوں میں سرما لگایا۔ تو اب سرما کیا تھا، موٹا تھا، تو جیسے آنکھ میں لگا اور سوکھا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ سرما کیا کرتا ہے، آنسو دلا دیتا ہے، بعض سرمے بڑے تیز بھی ہوتے ہیں، تو سرما موٹا تھا۔ آنکھ میں جیسی سلائی پھیری تو ایک دم جو ہے نا اس کی آنکھ میں موٹا سرما نرم آنکھ میں جاتے ہی آنسو بہہ گیا۔ جب آنسو نکلا تو آنسو تو ہوتا ہے سفید رنگ کا، اور سرما اس کے ساتھ جڑ کے وہ کالے رنگ کا بن کے نکلا، تو وہ اس نے ادھر ایک لکیر ڈالی۔ تو ایک دم یہ سوچ میں تو تھی کہ شعر کیا بنے اگلا، در ابلغ در جہاں نوی قصنوی موجود، مگر اشک متانے سرمائے آلود۔ تو یہ اس نے اس کا دوسرا مصرع بنا دیا
جیسے سرما لگایا نا آنکھوں میں، موٹا سرما تھا، آنکھیں نرم مزاج تھی، آنسو بہا، تو آنسو کیا ہے؟ سفید، اس کا کوئی رنگ نہیں نا، ٹرانسپیرنٹ ہے، اور جب وہ کالے سرمے کے ساتھ جڑ کے بہا تو وہ دو رنگا ہو گیا نا۔ اب آنسو کیا بن گیا؟ دو رنگ کا، ایک اس کا اپنا اصلی رنگ اور دوسرا سرمے کا رنگ۔ تو اس نے اگلا شعر جوڑا کہ مگر اشک متانے سرمے آلود، کہ دنیا میں کوئی موتی دو رنگا نہیں ہوتا، لیکن محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما لگاتے ہوئے نکلے وہ ابلق ہوتا ہے۔ ابلق مطلب کہ دو رنگا، کوئی موتی تو دو رنگا نہیں ہو سکتا، لیکن محبوب کی نرم آنکھوں سے نکلنے والا آنسو جب وہ سرما لگائے تو وہ دو رنگا ہو سکتا ہے، ابلق ہو سکتا ہے، اس میں سفیدی اور کالا پن دونوں شامل ہوتا ہے۔ ابلق موتی مل گیا۔ اب جب یہ اس لڑکی کا نام تو زیب النساء، تو اس نے یہ شعر اپنے والد کو سنایا، بادشاہ، تو بادشاہ تو ایک دم جھوم اٹھا کہ واہ واہ بھائی زبردست، یہ تو تم نے بالکل فٹ شعر بنا دیا، کوئی ایسا شعر نہیں بنا سکا۔ تو سب کے ذہن کو یہ اس کی بات لگ گئی۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ بھائی شعر ایسا بنایا ہے کہ وزن سے بھی پورا ہے، دلائل سے بھی پورا ہے، عقل سے بھی پورا ہے، فکر کے لحاظ سے بھی پورا اتر رہا ہے۔ پھر جب شہنشاہ ایران کو اس نے لکھوا کے بھیجا شعر کہ بھائی آپ نے جو شعر کہا تھا، ابلق در ابلق در جہاں قص نوی موجود، اس کا اگلا مصرع سن لیں کہ مگر اشک متانے سرمے آلود۔ تو یہ جب لکھ کے بھیجا، اب شہنشاہ ایران حیران ہو گیا، حیرانگی سے جیسے اس نے پڑھا خوش ہو گیا کہ واہ بھائی کیا زبردست شعر بنایا اس نے، تو ہم فارسی دان ہیں، ہماری اصل زبان فارسی ہے اور ہمارے لوگ نہیں بنا سکے، لیکن ہندوستان والوں نے بنا دیا کہ ان کی تو یہ زبان بھی نہیں ہے۔ اب شہنشاہ ایران نے اس سے رہا نہیں گیا، اس نے فوراً اسی وقت اپنا قاصد بھیجا اور اس کے ساتھ پیغام کیا بھیجا کہ بھائی میری آپ سے التجا ہے بادشاہ سلامت، کہ خدا کے لیے جس شاعر نے بھی یہ جواب لکھا ہے ہمیں وہ چاہیے، جس نے یہ جواب لکھا ہے نا دوسرا مصرع، ہمیں وہ بندہ چاہیے۔ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا کون ہے وہ۔ اب یہ اگلا مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی کہ اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ بیٹی نے پھر دیکھا ابا سلامت کو کہ بھائی کیوں پریشان ہے، کیا بات ہو گئی؟ تو والد نے بتایا کہ بیٹی ایسے ایسے اس شہنشاہ ایران نے ہمیں لکھ بھیجا ہے کہ جس نے جواب دیا ہے یہ تو کوئی بہت ہی ماہر ہے، ماہر انسان ہے، لہذا ہمیں وہ بندہ ہی دے دو۔ تو بیٹی نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں اس میں ایسی، میں اس کا بھی جواب دیتی ہوں۔ تو کہا کہ منے منم مخفی منم بوئے گل در برکے گل، کہ منے منم مخفی منم بوئے گل در برکے گل، یعنی کیا مطلب کہ میں اپنے آپ میں اس طرح سے چھپی ہوئی ہوں کہ جس طریقے سے خوشبو پھول کے اندر اس کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو تو خوشبو سے تعلق ہونا چاہیے، پھول کی پتیوں کو چھیڑنے یا ان کو توڑنے یا چیرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے آپ کا کیا تعلق؟ جب یہ لکھ کے واپس ان کو پیغام بھیجا تو اب بادشاہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ تو اس نے گویا اس شعر کا جواب لکھا ہے۔ تو اس نے بڑی معذرت کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے میں معذرت کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگ تھے، اصل یہ فصاحت و بلاغت میں میں نے واقعہ سنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیں آنے سے پہلے سے یہ معاملات تھے، یہ حالات تھے۔
ایسی زبان کے ماہر ترین لوگ تھے یہ کہ اشاروں میں بھی سمجھ جائے کرتے تھے، لہذا اس نے معذرت کر لی۔ جبکہ یہ کن لوگوں میں سے تھے؟ شعراء جہلائے عرب کے لوگوں میں سے تھے، جو بدترین قسم کے جہلا تھے، اور ایسے ایسے اشعار سے باتیں کرتے تھے کہ جیسے میں نے پچھلا واقعہ سنایا تھا کہ ان کے 2 لڑکیوں کے والد کو جب قتل کرا، سولی چڑھایا، تو اس نے عربی میں جو شعر کہا اسی کے اندر یہ ان کی بیٹیوں کے لیے پیغام تھا کہ بھائی تمہارے سامنے ہی میرے دونوں قاتل ہیں، اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ تو ایسے ہمارے زمانے کے لوگ اب تک آپ دیکھیں تو متنبی نے جو انہی زمانے کے شاعروں میں سے تھے ایسے کہا ہے تو یہ بات صحیح ہوگی، اس کے مطابق آج بھی اپنے قانون بناتے ہیں عربی زبان کے، چاہے وہ جو ہے صرف یا نحو کے قانون ہو، پرانے جو شاعروں نے اشعار کہے ان سے اپنے قوانین بناتے ہیں، آج بھی اپنے قانون کے مطابق نہیں بناتے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور انہوں نے جو بات کری ہے وہ عین جو ہے نا لغت کے مطابق ہوگی۔ تو پھر جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا تو دیکھیں قرآن خود اپنے اندر ایک ایسا زبردست معجزہ ہے کہ جب آپ اس کو بالکل سادے انداز پہ پڑھنا شروع کریں تو اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، جب تھوڑا سا غور کرنے لگ جائیں تو ایک سے ایک موتی نکل کے سامنے ابھر کے آنے لگ جائے جب آپ اس میں غوطہ لگا لیں۔ اور اسی طرح قرآن خود اپنے اندر ایسا زبردست معجزہ ہے کہ علماء نے لکھا اگر ریت پر ریگستان میں اس کو رکھ دیا جائے، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، انسان خود اٹھا کر اس کو پڑھ لے تو اس کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ضرور بھی ضرور جو ہے نا کسی بہت بڑی ذات کا کلام ہے، انسان خود اس بات کو مان جائے۔ اب ابو ذر کا واقعہ اس میں چل رہا تھا پچھلی نشست سے، وہ واقعہ کیا تھا میں تھوڑا سا یاد دلا دیتا ہوں، اس کو پورا بیان کر لیتے ہیں کہ ابو ذر نے اپنے بھائی جن کا نام تھا انیس ان کو بھیجا کہ بھائی جاؤ مکہ میں جا کے محمد سے ملاقات کرو صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تو صحیح، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ اب یہ جو ابو ذر تھے ان کے بھائی انیس، یہ عربی کے بڑی فصاحت و بلاغت کے ماہر انسان تھے، بڑے شاعر تھے یہ، اور کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ خود انہوں نے بڑا جو ہے نا مسابقہ ہوا تھا، کوئی بہت بڑا مقابلہ ہوا تھا، اس کے اندر 3 دفعہ یہ عربوں کے اندر جیت بھی گئے تھے۔ تو انیس کو بھیجا بھائی جاؤ دیکھو معلوم کرو کہ یہ کون ہے، کیونکہ آپ بہت ماہر ہیں شاعری کے اعتبار سے تو آپ پہچان لیں گے اگر وہ شاعر ہوا واقعی۔ تو اب یہ خود گئے اور وہاں پر جو ہے نا لوگوں سے بات چیت کری، پوچھا، معلوم کرا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے اور لوگوں سے پوچھ پاچھ کے جو ہے نا واپس آ گئے۔ اب ابی ذر نے ان سے معلوم کیا بھائی کیا ہوا، تو انہوں نے سارا ماجرا سنایا، بتایا کہ بھائی ایسے ایسے میں نے لوگوں سے ساری معلومات لیے، اس کے مطابق تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے۔ تو ابی ذر کہنے لگے بھائی میں نے آپ کو اس لیے تھوڑی بھیجا تھا، میں نے تو بھیجا تھا آپ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیے گا، ان سے باتیں کریے گا، پوچھئے گا اور ان کو بھاپیے گا کہ کیا وہ واقعی شاعر ہیں۔ آپ تو ان سے ملے ہی نہیں، تو آپ تو اصل بات تو لے کر ہی نہیں آئے۔ لہذا ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے پھر انیس کو کہا بھائی اب آپ ادھر رکیں، سارا کام سنبھالیں، میں خود جاتا ہوں، میں خود معلومات لیتا ہوں جا کر۔ تو کہتے ہیں میں مکہ پہنچ گیا، مکہ پہنچ کے میں نے جب وہاں پہ حالات کا جائزہ لیا، اور میرا قبیلہ تھا بنو غفار، اور بنو غفار والوں میں سے ایک بھی بندہ مکہ میں نہیں رہتا تھا، اور مجھے وہاں تھوڑی
دیر ٹھہر کر یہ بات پتہ چل گئی کہ ادھر اگر کوئی بھی محمد کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے فوراً قتل کر دیا جاتا ہے، چونکہ مکہ والے، قریش والے خصوصاً ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں محمد ہے، کہ لوگ ان کو پہچان لیں اور ان کے پاس چلے جائیں اور ہدایت پالیں۔ لہذا محمد کا جو نام لیتا تھا یا ان کے بارے میں پوچھتا تھا اسے فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ ابی ذر فرمانے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ اگر میں نام لے کے کسی سے پوچھتا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور دوسری بات یہ مجھے پکڑ بھی لیا گیا تو میرا بنو غفار قبیلے کا تو یہاں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو مجھے چھڑا سکے۔ لہذا میں اسی کشمکش میں وہاں پر 3 دن تک اپنے طور پر تلاش کرتا رہا کہ مجھے محمد مل جائے، لہذا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے۔ لیکن پھر کیا ہوا، چونکہ اس قدر سختی تھی وہاں، نام لینا عذاب تھا، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا۔ اب تیسرا دن تھا، کہتے میں حرم کے قریب وہاں پہ کچھ آرام کرنے کے لیے نا بیٹھ گیا، کیونکہ کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں تھا، صرف زمزم ہوتا تھا، میں وہ پی کر گزارا کرتا تھا، اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ اب تیسرے دن جب کوئی راستہ نہیں ملا حضور تک پہنچنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا تھا، اور ادھر 2 بت رکھے ہوئے ہوتے تھے مشرکین کے، ایک کا نام تھا ایصاف اور دوسرے کا نام تھا نائلہ، اور یہ دونوں بت دیکھا جائے تو اصل میں 2 انسان تھے، پہلے ایک مرد اور عورت، اور ان دونوں نے کعبۃ اللہ میں نعوذ باللہ زنا کا عمل کیا، حرم کے اندر بدکاری کی تھی، تو اللہ کا عذاب ان پر آیا اور دونوں پتھر بن گئے۔ جب یہ پتھر بن گئے تو مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے طور پر نا کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب رکھ دیا، اور آہستہ آہستہ انہی کی پوجا شروع ہو گئی۔ اب ان کو خدا تک بنا لیا گیا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے ایصاف اور نائلہ کی پوجا کرنا شروع کر دی، ان کو چاٹنا شروع کر دیا، ان کو چومنا شروع کر دیا، ان کے آگے جو ہے میوے اور کھانے جات سب رکھنا شروع کر دیے۔ اب میں بڑی حیرانگی سے ان 2 عورتوں کو دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہیں، یہ تو وہی ایصاف اور نائلہ ہیں، ان کے قصے تو میں پہلے سن چکا ہوں، چونکہ ان کے اپنے بھائی انیس جو ہیں بڑے شاعر تھے، اور اپنے اشعار کے اندر، شاعری کے اندر وہ ایصاف اور نائلہ ان دونوں بتوں کا بہت دفعہ ذکر کر چکے تھے۔ تو یہ کہتے میں قریب آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں عورتیں کون ہو؟ اب وہ کہنے لگی بھائی تم کون ہوتے ہو، ہم سے پوچھ رہے ہو، تم پہلے اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے کہا دیکھو حیرت ہے، میں تم دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ تم ایصاف اور نائلہ ان دونوں بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا کر رہے ہو، تم دونوں عورتیں ان کی پوجا کر رہی ہو، جبکہ میں تو جانتا ہوں کہ یہ دونوں تو زانی تھے، یہ کوئی خدا تھوڑی ہیں، تم نے ان کو خدا بنا ڈالا ہوا ہے، ان پہ تو اللہ کا عذاب آیا تھا اور یہ پتھر بن گئے تھے، تم نے ان کو بھگوان سمجھ کے پوجا کر رہی ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو، بڑی بے عقل عورتیں ہو تم۔ اب ان عورتوں نے جیسے یہ بات سنی، اب وہ عورتیں چیختے چیختے جو ہے نا دوڑی، بھاگی وہاں سے، اور کہتے ہیں دوڑتے دوڑتے وہ یہ چیخ رہی تھیں، یہ الفاظ کہہ رہی تھیں بھائی دیکھو ایسا بھی آدمی ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے۔ اب حرم سے دور تک بھاگتی چلی گئیں چیختے ہوئے یہ جملہ۔ اب اللہ کا اتفاق ایسا کہ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے وہ دور سے، اور ساتھ میں آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے۔ تو جب دیکھا تو فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کو روک کر ذرا پوچھو تو صحیح یہ کیوں چیخ رہی ہیں، کیوں چلا رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو روکا اور پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، کیوں آپ ایسے چیخ رہی ہو؟ تو کہنے لگیں کہ بھائی دیکھو ایسا بھی آدمی ہے جو ہمارے خداؤں کو گالیاں دے رہے ہیں وہاں حرم میں کھڑا ہوا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کون سے خداؤں کو گالیاں دے رہے ہیں؟ تو کہا بھائی عیساف اور نائلہ جو بیت اللہ کے دروازے پہ ہمارے دو بڑے خدا ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو کہا اچھا چلو تم جاؤ ہم دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھیں تو صحیح یہ کون وہ بندہ ہے، کیونکہ یہ تو بڑا ہمارے کام کا بندہ لگ رہا ہے کہ جو ان بتوں سے پریشان ہے، ہم خود پریشان ہیں ان بتوں کے شرک سے، تو یہ تو ہمارے اپنا کوئی ایسا بندہ لگ رہا ہے جس کے اندر توحید کا اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور پوچھا ان سے کہ ہاں تم عیساف اور نائلہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے؟ تو ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں میں تو کہہ رہا تھا۔ تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا حضرت ابی ذر نے پوچھا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تو یہ غیر مسلم تھے۔ تو فرمایا فرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انا محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں ہی اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اب ابی ذر نے فرمایا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کو تلاش کر رہا تھا، 3 دن ہو گئے آپ مجھے مل ہی نہیں رہتے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے لیکن ابھی تو دیکھو کفار قریش جو ہے نا یہ تمہیں بڑی تکلیفیں دیں گے، لہذا ابھی تو ہم سے بات نہیں کرو تم، لیکن دیکھو کل میں فلاں وقت جو ہے نا حرم میں آؤں گا اور ادھر ہم اپنی عبادت کریں گے، تم نے میرے قریب نہیں آنا، تم نے دور سے جو ہے نا مجھے دیکھتے رہنا ہے، جب میں عبادت کر کے لوٹنے لگوں تو تم دور رہتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آ جانا، اور جدھر میں چلا جاؤں بس وہیں تم بھی آ جانا۔ فرماتے ہیں کہ اگلے دن بالکل عین اسی وقت پر جس کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آ گئے، آپ عبادت کرنے لگے، میں دور سے دیکھتا رہا، پھر عبادت کر کے آپ فارغ ہوئے لوٹنے لگے تو میں دور فاصلے سے رہ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم ایک مکان نما جگہ تھی اس کے اندر چلے گئے، اور یہ آج جو صفا اور مروہ ہے نا جہاں پر لوگ طواف کرنے کے بعد جاتے ہیں، صفا سے مروہ پہاڑی پھر مروہ سے صفا، وہ 7 چکر لگاتے ہیں، تو ادھر یہ ایک کمرہ اور گھر بنا ہوا تھا، دار ارقم اس کا نام ہے، اب بھی موجود ہے لیکن اب اس کو حرم کے اندر ہی داخل کر دیا ہے، پہلے یہ باہر تھا، اور یہیں اس کمرے کی بڑی خصوصیات ہیں، تاریخ میں بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کمرے میں ایمان لائے تھے، اسلام قبول کیا تھا، ایسے ہی ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام یہیں قبول کیا، حضرت سیدنا حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسلام اسی کمرے میں قبول فرمایا تھا۔ تو دیکھیں بڑا مبارک کمرہ ہے، تو آج وہ جگہ جو ہے حرم کے اندر شامل ہو گئی، اب وہاں پر آئے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور پھر فوراً بغیر کسی تاخیر کے اسلام قبول کر لیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم بہت کمزور آدمی ہو، لہذا تم اپنے اسلام کو چھپا کر رکھو۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کیا اسلام کو چھپاؤں، میں نہیں چھپا سکتا، میں تو بس اپنے قبیلے میں جاؤں گا اور ان سب پر محنت کروں گا اور ان کو اپنے قبیلے والوں کو سب کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہ اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں انہوں نے 15 سال تک دعوت ایمان کی، اسلام کی محنت کی۔
اپنے قبیلے کے اندر. اور چونکہ اس زمانے میں تو اسلام کے احکامات کوئی نہیں تھے کہ بھئی نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، یہ سارے احکامات تو تھے نہیں. بنیادی اسلام کی باتیں تھیں، درس و تدریس کی باتیں تھیں، اور رسالت نبوت کا درس دیا جاتا تھا، توحید کا درس دیا جاتا تھا، جو کہ سیکھنا بہت آسان ہوتا تھا، تھوڑی سی دیر میں انسان سیکھ جاتا تھا. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ تشریف لائے نا، تو انہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے تقریباً ان کا قبیلہ جو بنو غفار تھا نا، آدھا پورا اسلام لا چکا تھا. چنانچہ حضور علیہ السلام جب مکہ میں آئے تھے تو آپ کو پھر ایک گراؤنڈ پہلے سے مل گیا کہ بھئی دیکھو بہت سے لوگ پہلے سے اسلام قبول کر چکے ہیں. حضور کے لیے آسانی ہوئی اور یہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اپنے قبیلے والوں کو لے کے. اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی بعثت کا، اور یہ کفار مشرکین سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو جو غلام ان کے پاس ہوتا تھا یہ اس پر ظلم و تشدد ایسا سخت طریقے سے کرتے تھے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا تھا نا کھل کر، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے حرم میں آ کر کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور دعوت توحید بلند کی کھلے الفاظوں سب کے سامنے برملا. تو کفار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، کہتے ہیں مار مار ان کا چہرہ خون آلود کر دیا، اور دیکھنے سے سمجھ نہیں آتا تھا کہ چہرہ کدھر ہے، اس قدر چہرہ خون آلود تھا اس وقت. یہ روایات سے پتہ چلتا ہے. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود قریش کے قبیلے کے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ حال کیا. پھر دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قریش کے سامنے حرم میں آ کر بلند آواز کے ساتھ کھلم کھلا قرآن پڑھا، اور کہتے ہیں سورہ رحمان پڑھی انہوں نے، اور کفار نے مارنا شروع کیا، کافروں نے مارنا شروع کیا، اور یہ پڑھتے جاتے وہ مارتے جاتے، یہ پڑھتے جاتے وہ پھر مارتے جاتے، یہ پھر پڑھتے جاتے. کہتے خاموش نہیں ہوئے، سورہ رحمان مکمل کری ان کی مار کھاتے کھاتے، پوری سورت پڑھی. جبکہ عبداللہ بڑے کمزور آدمی تھے. کہتے ہیں ان کی پنڈلیاں نا یہ اس قدر پتلی تھی کہ ایک دفعہ ایک دن ایک صحابی دیکھ کر نا وہ ہنس پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ نے جیسے ہی دیکھا نا تو فرمایا بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہ؟ اور فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر جبل احد پہاڑ پورے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے صحابی عبداللہ کی پنڈلی کو رکھ دیا جائے تو یہ پنڈلی والا پلڑا جھک جائے گا. میرا صحابی اتنی شان والا ہے، میرا صحابی تو ایسی شان والا ہے. اب دوسرے دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے عبداللہ آپ ایسی کوشش آئندہ نہ کریں، آپ ویسے ہی بڑے کمزور ہیں. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں آج بھی جا کے قرآن پڑھ لوں، حرم میں کھل کر ان سب کے سامنے قرآن کی تلاوت کر لوں، گویا ایک کھلی دعوت ہے. حضور کو فرمانے لگے میرا دل تو ابھی بھی چاہ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو. اب ان کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ تیار کیا ہوا تھا، خطرناک انداز کا، یعنی کہ اس در پہ تھے کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں. اب سارے اکٹھے ہو گئے، ابھی طالب کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اب ہم بہت پریشان ہو گئے، ہماری حد ہو گئی، اب صرف دو باتیں، دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، اس کے علاوہ اب ہم کوئی تیسرا آپشن نہیں دیتے.
تو کہنے لگے کہ یا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں، بالکل جدا ہو جائیں، پھر ہم جانے اور محمد جانے، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ پہلا آپشن تو یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت توحید سے مکمل طور پہ روک دیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادوں کو گالیاں دینا، نعوذ باللہ غلط کہنا کہ وہ تو جہنم میں چلے گئے، ناکام ہو گئے، انہوں نے تو آگ کما لی، یہ سب کہنا چھوڑ دیں۔ اب ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش مکہ کا مطالبہ رکھا، جو کہ ایک مشہور تاریخ کا قول ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا تھا اور فرمایا کہ اگر یہ مکہ والے لوگ میرے ایک ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج کو رکھ دیں تو تب بھی میں یہ دعوت کی محنت کے کام کو، اللہ نے جو مشن مجھے دیا ہے، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ مثال آپ نے حقیقت میں کیا دی کہ چاند اور سورج میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں؟ یہ مثال ایسی تھی کہ جیسے ہمارے یہاں بھی دنیا میں کہا جاتا تھا نا، ایک زمانہ تھا کہ برطانیہ کی حکومت وہاں تک ہے جہاں تک سورج غروب ہوتا ہے۔ یعنی کہ کیا مثال ہوتی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ بھائی سورج جب نکلتا ہے اس کی روشنی جدھر جدھر تک پہنچتی ہے وہاں تک ان کی حکومت تھی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا کہ چاند اور سورج کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے، یعنی کہ کل کائنات ہی اگر تم میرے ہاتھ میں رکھ دو نا، تب بھی میں کیا نہیں کروں گا، قبول نہیں کرتا۔ میں اس چیز کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر دوبارہ انہوں نے ایک اور الگ کوشش کی، انہوں نے کہا بھئی ایسا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہم کیوں نہ اپنے میں سے ایک آدمی کو تیار کر لیں جو ان کا مقابلہ کرے۔ سازشیں کرتے تھے نا، تو انہوں نے نضر ابن الحارث کو تیار کیا اس کام کے لیے کہ یہ بڑا شاعر تھا، ادیب تھا، نفاس آدمی تھا، قصہ گو تھا، جھوٹے کہانیاں اور قصہ گڑھنے میں ماہر تھا۔ اب اس کو انہوں نے کہا بھئی تیرے سارے کام ہمارے ذمے، تیرے گھر کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، اور تم نے کیا کام کرنا ہے، تم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی بیٹھیں، جہاں بھی جائیں اور لوگوں کو دعوت دینے لگیں تو تم نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، ان کو جھوٹے قصے کہانیاں سنانی ہے تاکہ ان کی بات کی طرف وہ غور نہ کر سکے۔ تمہارا کام آج سے یہی ہے بس۔ اب اس شخص نے یہی کرنا شروع کر دیا، جہاں حضور بیٹھتے، اٹھتے، کھڑے ہوتے، چلتے، جاتے، یہ پیچھے پیچھے۔ جب وہ بیٹھتے کسی کو دعوت دینے لگتے، دین کی بات سمجھانے لگتے۔ آج کل بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ، ایسے لوگوں کی کسی زمانے میں بھی کمی کبھی نہیں ہوئی، قیامت تک نہیں ہوگی، جو اینٹی اسلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن تو کہتا ہے نا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ کہتے ہیں کہ امر بالمنکر ونہی عن المعروف، الٹ کرنا ہے، اینٹی اسلام چلنا ہے، بالکل مخالف ہم نے چلنا ہے۔ ان کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے، کیا کریں، یہ اسلام کی باتوں کو برداشت، حق کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے، دین کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے، روحانی ماحول کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطانی ماحول کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ نضر ابن الحارث بھی یہی کام کرنے لگ گیا۔ کہتے ابھی چند دن ہی گزرے، اس کے جھوٹے قصے سارے ختم ہو گئے۔ اب لوگ تو بیٹھے میں حضور کی تو باتیں ختم نہ ہو، کیونکہ یہ تو دین حق ہے، پوری شریعت ہے، سارا قرآن ہے، یہ کیسے ختم ہو جائے؟ یہ تو ایک کامل زندگی، باضابطہ حیات زندگی ہے ہماری شریعت اور اسلام۔ تو اب کہتے ہیں کہ چند دنوں میں اس کے قصے ختم، تو یہ چال بھی ضائع ہو گئی۔ تو اب انہوں نے ایک اور چال چلی کہ ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا عمار، بعضوں نے اس کا نام جو ہے عامر بھی لکھا ہے، چند روایات سے پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں بڑا خوبصورت نوجوان تھا، بہت ہی، اور
سمجھدار، ذہین، ذکی، تیز دماغ تھا۔ اس بچے کو لے کر یہ سارے آ گئے، ابی طالب کے پاس آئے اور کہا بھائی ابی طالب اس بچے کو آپ لے لو، یہ ہم محمد کی جگہ پر آپ کو دے رہے ہیں اور محمد کو ہمیں دے دو، ہم خود نمٹیں گے۔ عمار ایسا بچہ تھا خوبصورتی میں کہ اس کو جو دیکھے تو دیکھتا رہے۔ اللہ خوبصورتی بناتے، بڑا خوبصورت تھا۔ تو انہوں نے اس نیت سے دیا، تو کہا کہ ہم نے حضور کے بدلے آپ کو یہ بچہ دے دیا عمار، آپ اس کی پرورش کریں، اس کو سنبھالیں اور محمد کو چھوڑیں، اور ہم اپنے بتوں اور آباء و اجداد کی برائی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ تو اب ابی طالب جو ہے یہ بھی ایک سمجھدار انسان تھے، تو انہوں نے بڑی زبردست بات فرمائی کہ تم عجیب لوگ ہو، یہ کیا فضول بات کر رہے ہو؟ اپنے حقیقی بھائی کے بیٹے کو میں تمہیں دے دوں اور دوسرے کے بچوں کو میں پالتا پھروں، ان کی میں نگرانی کرتا پھروں، مجھے اتنا کم عقل اور بیوقوف سمجھتے ہو؟ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ الفاظ تھے ابی طالب کے، کیونکہ عربوں کے ہاں قبیلے کی غیرت بھی بہت بڑی چیز ہوتی تھی، اس کی حمیت ان کے رگوں کے اندر، خون کے اندر دوڑتی تھی، اگرچہ تعلق آپس میں جیسا بھی ہو، لیکن یہ قبیلے والے ایک دوسرے کے لیے، اپنے بندے کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ سب تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی طالب اور ان کے بیٹوں سے، اور جو وہاں قبائل تھے، قبیلہ بنو ہاشم والے موجود تھے، قبیلہ بنو ابو مطلب والے تھے، کہا کہ بھائی آپ میری وجہ سے کیوں مصیبت میں پڑتے ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ہے اپنے آپ کو مصیبت سے بچائیں، میں تو یہ کچھ بھی کر لیں، میں دعوت کا، دین کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ نے جو فرض میرے ذمے لگائے ہیں نا، میں تو وہ کام کرتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم تو آپ کے دین کو نہیں مانتے بھلے، لیکن ہم آپ کی بالکل مخالفت نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ مفاہمت میں، ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے رہیں گے۔ اگر کسی نے آپ کو ہاتھ لگایا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں پھر، کیونکہ ہمارا قبیلے کا مسئلہ ہے۔ وہ قبیلے کی بات کرتے تھے، بھئی ہمارے بڑوں کا یہ مسئلہ ہے، ہماری پنچایت کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں یہ طے ہو گیا، بس یہ ہمارا قانون ہے، اصول ہے، بھلے ہم آپ کے دین کو نہیں مانتے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ چونکہ ہمارے قبیلے کے بندے ہیں، لہذا ہم ہرگز آپ کی اہانت اور تکلیف برداشت نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں ایک دن عبادت کر رہے تھے، ابو جہل ملعون، سب سے بڑا کہتے ہیں اسلام کا دشمن، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ فرعون ہے میرے زمانے کا، اور ایک موقع پہ فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون کیا فرعون ہوگا، جو سب سے بڑا فرعون میرے زمانے کا ہے، یعنی کہ یہ ابو جہل۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا یا محمد، تم جانتے ہو نا کہ میں اس وقت سردار مکہ ہوں، سب سے بڑا سردار، اور اس وقت میرا قبیلہ بنو مخزون کتنا بڑا ہے، تم اس کی تعداد کو اچھی طرح جانتے ہو، تو میں آج تم کو کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں مجھے یہاں پر نظر آنا، اور نہ مجھے کبھی یہاں پر عبادت کرتے ہوئے نظر آنا، اور نہ ہی یہاں کسی اور کو توحید کا سبق پڑھاتے ہوئے مجھے نظر آنا۔ جیسے بعض دفعہ الحمدللہ ہم نے بھی یہ باتیں اپنے آنکھوں کانوں سے جو ہے نا سنی ہے، اور آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی آئندہ ادھر مسجد میں مجھے نظر نہیں آنا نماز پڑھتے اور وہ کسی ٹرمپ کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ مسلمان کو، کہ آئندہ اس مسجد میں آپ نظر نہیں آنا ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، آئندہ مجھے اس جگہ پہ نہیں دیکھنا،
تو یہ ابو جہل کے ماشاءاللہ چاہنے والے جو ہے نا یہ قیامت تک باقی رہیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو فرمائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو ایسی بکواسات کر رہا ہے کہ یہاں نظر نہیں آنا، جس کی وجہ سے پوری کل کائنات بنی ہے، یہ خود ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس کو اصلیت پتہ ہی نہیں، اور کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ادھر کبھی مجھے آپ توحید کا سبق پڑھاتے ہوئے نظر نہ آئے اس حرم میں، جیسے اس کے باپ کا تھا یہ حرم۔ نعوذ باللہ مجھے الفاظ کہنے پڑ لیں، اس کا انداز ہی یہ کیا کریں، ورنہ چاہے سارے قریش والے میرے خلاف ہو جائیں، یہ ابو جہل کے الفاظ تھے کہ یہ سارے قبائل والے حتیٰ کہ میرے اپنے قبیلے کے قریش کے لوگ بھی میرے مخالف ہو گئے نا، تو اے محمد میں تب بھی آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، نعوذ باللہ۔ اور ابو جہل اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے پھر کہنے لگا کہ بھائی اب میں اس مقام پر آ گیا ہوں کہ میری اب حد ہو چکی ہے، مجھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مزید ایک لفظ بھی برداشت نہیں ہے، لہذا اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تم کل کو میرا ساتھ دو یا نہ دو۔ اپنے قبیلے والوں کی نا غیرت جگانے لگ گیا یہ کہ تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، اب تو میں محمد پر خود حملہ کروں گا اور زندہ نہیں چھوڑوں گا ان کو، نعوذ باللہ، یہ الفاظ کہنے لگا۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ تم ہمارے قبیلے کے ایک بندے ہو، فرد ہو، ہم تو مجبور ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک دن وہ آیا، اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں حرم میں نماز پڑھ لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نماز آپ جانتے ہیں کیسی طویل الحمدللہ نماز ہوتی تھی۔ جب آپ سجدے میں چلے جاتے تھے، ایک عام بندہ تو 4-5 نمازیں پڑھ لے، آپ کا سجدہ نہیں ختم ہوتا تھا، بڑے پرسکون انداز میں آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے، سجدہ بڑا طویل ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے، سجدے کی حالت، تو اس بدبخت نے ایک بہت بڑا بھاری پتھر اٹھایا، کہتے ہیں بہت سخت جان تھا ابو جہل، اس کا سر جو ہے نا، کہتے ہیں ایک اندازاً جو سائز بتاتے ہیں نا، اتنا بڑا، اس سے بھی زیادہ بڑا اس کا سر تھا صرف، کہ 2 صحابی سے بھی وہ اس ایک ابو جہل کا سر کھینچ نہیں رہا تھا۔ ایک تیسرے صحابی کو بلایا گیا تھا، انہوں نے بھی مدد کر کے اس کا سر کھنچوایا تھا۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کے اندر جو یہ واقعہ ہوا تھا، تو اتنا بڑا کہتے ہیں پتھر اس نے اٹھایا کہ اگر کسی عام آدمی کے سر پہ مار دیا جاتا نا تو اس کا سر ہی کچل جاتا مکمل طور پہ، اس قدر بھاری پتھر اٹھا کے لے کر آیا یہ۔ اب سب دیکھ رہے تھے، قبائل والے دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بالکل صاف ستھرا قصہ چل رہا ہے سامنے آنکھوں کے کہ ابو جہل کیا حرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی کہا چلو آج ابو جہل اپنا انتقام لے ہی لے، بات ختم ہی ہو۔ تو جیسے ہی قریب پہنچا تو کہتے الٹے پاؤں بھاگا ایک دم، اور وہ پتھر بھی گر گیا اس سے، اور اتفاق یہ کہ یہ بچ گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر وہی پتھر اس کے خود اپنے اوپر گر جاتا تو یہ اسی سے مر جاتا، اس قدر بھاری پتھر اس نے اٹھایا تھا بڑا، اور اس کے بدن پہ ایک دم لرزہ طاری ہو گیا، الٹے پاؤں بھاگا پیچھے۔ اب آیا، لوگ اکٹھے ہو گئے اس کے قبیلے والے، اور پوچھنے لگ گئے بھائی کیا ہو گیا ایک دم تجھے، تو تو محمد پہ اتنا بھاری پتھر پھینکنے جا رہا تھا، تو تو خود بچ گیا، الٹے پاؤں بھاگا ہے، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو کہا ابو جہل نے تم لوگوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، تم لوگوں کو نہیں نظر آیا کیا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، کیا ہوا تھا ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگا کہ واللہ بینی و بینہ فال، کہ بخدا، خدا کی قسم اٹھا کے کہنے لگا کہ محمد اور میرے درمیان تو ایک دم خطرناک قسم کا دھاڑتا ہوا بیل نر، بہت طاقتور تھا وہ، ایک دم اژدہے کی طرح سے ایسے لپکا میرے اوپر۔
اگر میں نہ پلٹ کے بھاگتا تو مجھے تو وہیں کچل دیتا، مار دیتا فوراً۔ جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے مجھ پر ایک دم حملہ آور ہوا، اور اگر میں الٹے پاؤں نہ بھاگتا تو مجھے کھا جاتا، کچل دیتا، مار ڈالتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، اور یہ اتنا کچھ بولنے لگ گیا۔ اب ان کو اندازہ ہونے لگا کہ لگتا ہے یا تو یہ پاگل ہو گیا، ابو جہل کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے اس قاتلانہ حملے سے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ لیکن ابو جہل کچھ عرصے بعد پھر بازی نہیں آیا، اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا، نعوذ باللہ، کہ اے محمد میں نے تمہیں منع کیا تھا نا پہلے بھی، تمہیں سمجھ نہیں آئی بات، نعوذ باللہ، دوبارہ آپ نظر نہ آنا ادھر حرم کے اندر، اگر اب میں نے آپ کو دیکھ لیا اور سجدے کی حالت میں دیکھ لیا تو میں آپ کو کچل دوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ کے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے بالکل خاموش رہے۔ ابو جہل یہ کہہ کر چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ ابھی کہتے ہیں ایک ہی دن گزرا تھا، اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ عبادت کرنے لگے۔ آپ آگئے اپنے روٹین وائز وہیں عبادت کر رہے ہیں۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو کہا کہ میں نے کھلا چیلنج کیا تھا ان کو، کوئی اثر ہی نہیں ہوا ان پر، تو پھر دوبارہ اسی طرح بہت بڑا اس نے پتھر لے کرنا، جب قریب آیا بالکل وہی حالت ہوئی، ایک دم الٹے پاؤں بھاگا، چہرہ متغیر ہو گیا، گر گیا ایک دم ڈر کر۔ پھر قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، پوچھا کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ حضور اور میرے درمیان بہت بڑی ایک آگ کی لہر آ گئی، اور قریب تھا کہ وہ لہر مجھے پکڑ لیتی، میں نے تو اپنی جان چھڑائی، میں بھاگا وہاں سے نکلا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بڑی عجیب بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آج ابو جہل میرے قریب بھی آتا نا تو اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے، اور پھر دنیا میں اس کا وجود نہ نظر آتا کسی کو، کیونکہ اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہوا تھا کہ آج ابو جہل قریب آ کے دکھائے، اس کو بتاتے ہیں ذرا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13 سال دور مکی زندگی کا شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، حالانکہ یہ دیکھو کتنی قربانیاں اٹھائیں ان لوگوں نے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک صبر کرتے رہے۔ ہم تو 1 سال صبر نہ کریں، 1 مہینہ صبر، 1 منٹ صبر نہ کرتے ایسے۔ تو دعوت کے میدان میں اور حکم تھا کہ صرف فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ بس آپ نے صبر کرتے جانا ہے، یعنی صحابہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، تپایا جا رہا ہے، کہا جاتا صبر کریں، کھجوروں کے موٹے کانٹے ان کو چبوئے جاتے تھے، گرم ریت پر گھسیٹتے تھے، کہتے صحابہ ہمارے خون سے، ہماری پیپ سے اور ہمارے لہو سے اور ہماری چمڑی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ اگر کتنے طاقتور ہو، کسی کو مارے پیٹیں، وہ آگے سے بھی آپ کو 1-2 لگا دیتا ہے، چاہے وہ کس قدر کمزور ہو۔ لیکن صحابہ نے ایک ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا فاصبر، اللہ کا ڈائریکٹ حکم تھا فاصبر، بس صبر کرتے چلے جانا ہے۔ خون پیپ نکل رہا ہے، صبر کر رہے ہیں، تھپڑ کھا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، مار پیٹ کھا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں گلوں سے، رسیاں باندھ کھینچے جا رہے ہیں۔ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں، ابو جہل نے پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا، آپ نے پتہ نہیں سنا ہو، پڑھا ہو نہ پڑھا ہو۔ اس نے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، تو فرمایا اب تو میں حضور کا دامن پکڑ چکی ہوں، اب تو میں دامن چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ تو اس ظالم نے 2 سرکش اونٹ منگوائے، خطرناک سرکش اونٹ، اور ان کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے، اور دونوں رسوں کو اونٹوں کے گلوں میں ڈالا گیا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا۔ کہتے ہیں ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے، ٹوٹ گئیں، جیسے آپ مرغی والے کو دیکھتے ہیں نا، کبھی وہ دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچتا ہے تو بیچ سے دھڑ ایک دم مرغی کا ٹوٹتا ہے،
ایسے اس نے ظالم نے پھر اسی وقت نیزہ مارا بیچ میں، وہ نیزہ بھی لگا جا کر، بی بی صفیہ یہ شہید ہو گئی۔ اب یہ ایسے خطرناک قسم کے ظلم ڈھائے گئے، لیکن اس وقت بھی کہتے ہیں بڑی عجیب بات کہ ان کی زبان سے پتہ ہے کیا کلمات ادا ہو رہے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں تو گواہی دیتی ہوں اس بات کی، حالانکہ جسم دو ٹکڑے ہو رہا ہے، لیکن اس وقت بھی کیا گواہی دے رہی ہیں کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو، اسلام کو کسی حال نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی قسط کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے تمام خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے آئندہ بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، خصوصاً ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کی محنت میں ہم سب کو لگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ علم محلہ تمام کو یا اللہ با جماعت نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر یا اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کی محنت کے فضاؤں کو عام فرما دیجیے۔ پوری دنیا میں یا اللہ جتنے بھی کفار ہیں ان کے حق میں اگر یا اللہ ایمان اور اسلام ہے تو یا اللہ ان کو عطا فرمائیے، اور یا اللہ جو خود دشمنان اسلام ہیں اور ان کے حق میں یا اللہ اسلام اور ایمان کی دولت نہیں ہے اور وہ اسلام کے مخالف ہیں، یا اللہ ان سب کو چن چن کر ہلاک فرمائیے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیے۔ یا اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ اپنی چاہت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے لیے ہمیں خوب تیاری کرنے کی ابھی سے توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رمضان کی یا اللہ بابرکت رحمتیں ہم سب کو یا اللہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو ہم نے دعائیں مانگی ہمارے حق میں بہتر ہیں، قبول فرمائیے۔ جو ایسی دعائیں ہم مانگ نہیں سکے، ہمارے دل میں نہ آئیں، یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں، برکتیں، وسعتیں، رحمتیں اپنے لیے اس امت کے لیے مانگی، اللہ ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جن جن شرور سے آپ نے اپنے لیے امت کے لیے یا اللہ حفاظت کی دعائیں کی، یا اللہ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے، شرور سے محفوظ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔